أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ لفظ یہود کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تو لفظ یہود کے بارے میں مولانا حمید الدین پرائی لکھتے ہیں، یہود یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں کا ظہور ہوا۔ یشوع کے زمانے میں مفتوح علاقہ ان علاقوں کے درمیان تقسیم ہوا، اور اس تقسیم میں ارشلم سے لے کے اس کے دنوں کا تمام علاقہ بنی یہودا کے قبضے میں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی خاندان سے تھے۔ ان کے زمانے میں تمام سلطنت بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گئی۔ ان کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنے دارالسلطنت میں حق کی تعمیر کی۔ اس سے اس خاندان کی عظمت میں اور اضافہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں اختلافات رونما ہوئے تو یہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ یہودا اور دوسرا بنی اسرائیل کے نام سے مرسوم ہوا، اور بقیہ خاندانوں کے نام غیر معروف ہو کر رہ گئے، مطلب وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ چنانچہ بعض کی تاریخ میں یہود اور اسرائیلی کے نام ملتے ہیں۔ جب یہ لوگ کلدانیوں کی اسیری میں مبتلا ہوتے بنی اسرائیل کے لیے یہود کا لفظ ایک مشرک نام کی حیثیت سے استعمال ہونے لگا۔ اب ہم جانیں گے یہود کا کردار قرآن کے آئین میں۔ یہود کی تاریخ کا آغاز دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور وہ اس آزمائش میں ہر طرح سے پورے اترے تو ان سے وعدہ کیا گیا کہ انہیں اقوام عالم کی دین پیشوائی عطا ہوگی۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اقوام عالم کی پیشوائی کا جو منصب عطا ہوا تھا وہ ان کی سلسی اطاعت و فرمان برداری کا پھل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ دونوں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے۔ ان کا لقب اسرائیل یعنی عبداللہ یا خدا کا بندہ تھا۔ چنانچہ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے نام سے تاریخ میں معروف ہے۔ ان لوگوں کو یہود بھی کہا جاتا ہے، جو دراصل ان کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام تھا۔ بنی اسرائیل سے خدا کا اہل۔ بنی اسرائیل تقریباً 5000 برس تک بنی نوع انسان کی دینی ایوانت اور رہبری کے منصب پر فائز رہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، رتبہ ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت گزاری اور اخلاص کا صلہ اور ان کے محض کامل ہونے کا ثمر تھا۔ چنانچہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی یہی بتائی گئی ہے کہ وہ خالص خدا پرست تھے اور ہر طرح کے شرک سے بیزار تھے۔ یہی وہ اصل مقصد تھا جس کے لیے اس قوم کو اللہ نے بزرگی اور شرف بخشا۔ اس میں پے در پے بے شمار انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں بعض اچھے بھی تھے اور انہوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کا ساتھ دیا، مگر ان کی اکثریت کا اللہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتاب کے ساتھ سلوک انتہائی شرمناک رہا۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے یہود کی 5000 سالہ تاریخ کے بارے میں ہم جانیں گے، جو کہ جرائم اور سرکشی سے بھرپور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں جب چرواہے خاندان کو زوال ہوا تو اس وقت تک بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد جب مصر میں قومی حکومت قائم ہوئی تو بنی اسرائیل کو تمام اعلیٰ مناصب حکومت سے ہٹا دیا گیا۔ ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک طویل مدت تک وہ مصریوں کی غلامی میں مبتلا رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں اثر و دعوت حق پر قائم کرے اور مصریوں کی غلامی سے چھڑائیں۔ چنانچہ آپ نے آ کر انہیں اس ذلت سے چھٹکارا دلایا۔ مگر مصریوں کی غلامی کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے یہ لوگ ان تمام اوصاف عالیہ سے عاری ہو چکے تھے جو کسی قوم کی زندگی کی علامت ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اپنی اعلیٰ نسب العین کے لیے کوئی لگن نہ تھی، اور نہ ہی اس کے لیے قربانیاں دینے اور اثار کا کوئی جذبہ ان میں باقی تھا۔ چنانچہ مصر سے نکلنے کے بعد طویل صحرائی سفر کے دوران اللہ نے ان پر ابر کا سایہ کیے رکھا۔ ابر ایک طرح کا بادل تھا جو ان پر سایہ کی طرح رہا تھا، اور غیب سے ان کے لیے من و سلوہ کی صورت میں رزق فراہم پہنچایا گیا۔ یہود شروع سے ایک نافرمان اور سرکش قوم رہی ہے، تو اب ہم اس کی نافرمانی اور سرکشی کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ان پر ابر کا سایہ کیے رکھا، ان کو من و سلوہ نازل کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود اس قوم کا یہ حال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان حقیر چیزوں کا بار بار مطالبہ کرتے تھے جن کے وہ مصر میں کھانے کے آتی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ساگ، ترکاری، دہیوں، لہسن، پیاز وغیرہ دال پیدا کریں، جو ایک جو چیز وہ بنی اسرائیل میں کھاتے رہے تھے، وہاں پہ رہے تھے، مصر میں جب رہے تھے تو کھاتے رہے تھے نا، وہ انہی چیزوں کی بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس بات کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے۔ صحرا میں جب انہیں پیاس سے ستایا تو یہ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے لڑنے اور جھگڑنے لگے۔
ان کی اپنی کتاب تورات کی گنتی میں ہے، اور پہلے مہینے بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت و سین میں آ گئی اور وہ لوگ تابس میں رہنے لگے، اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا تو وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہوئے۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کاش ہم بھی اس وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو؟ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مرے، اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس پر بری جگہ پہنچایا؟ یہ تو بونے اور انجیرنگ اور تاکوں والاروں کی جگہ نہیں ہے۔ ان شارٹ یہ کہ ان کو جتنی بھی اللہ کی نعمتیں دی جاتی تھی وہ ناشکری کرتے تھے، انہوں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ قرآن میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن میں کچھ ان الفاظ بھی اس واقعہ کا ذکر ہوا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے اپنے پاس بلایا کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کر سکے۔